السلام علیکم ناظرین، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حوریہ نے سوئے ہوئے حمد کو دیکھا تو بے اختیار مسکرا دی۔ سویا ہوا حمد اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ اکثر وہ سوئے ہوئے کو چومنا شروع کر دیتی اور وہ ڈسٹرب ہو کر اٹھ جاتا اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے زور زور سے رونا شروع کر دیتا۔ حوریہ نے ایک نظر 7 بجاتی گھڑی کو دیکھا اور اوپر حمد کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اٹھانے لگی۔ حمد اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے اور گڈ بوائز صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ مما سونے دے، نیند آ رہی ہے، اگر سوتے رہو گے تو سکول کیسے جاؤ گے؟ حوریہ نے حمد کو گدگداتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سکول نہیں جانا، سکول گندا ہے، حمد نے حوریہ کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ مما تنگ نہ کریں، سونے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سو جاؤ، بس مجھے یہ بتا دو کہ مما کا بیبی کون ہے؟ میں سوتے ہوئے جواب آیا۔ مما کا شونا کون ہے؟ حمد، مما کی جان کون ہے؟ میں ہوں مما آپ کی جان، حمد نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اب لاسٹ کوسچن، مما کا سپر ہیرو کون ہے؟ میں ہوں آپ کا سپر ہیرو، حمد نے بیٹھ کر اپنی مسلز دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں تو حمد تو سپر ہیرو نہیں ہے۔ کیوں مما، میں سپر ہیرو کیوں نہیں ہوں؟ وہ اس لیے میری جان کہ آپ کو تو سکول نہیں جانا، اور سپر ہیروز تو روز سکول جاتے ہیں اور ڈھیر سارا پڑھتے بھی ہیں، تو پھر آپ سپر ہیرو کیسے ہوئے؟ حوریہ نے حمد کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ مما میں سکول جاؤں گا اور ڈھیر سارا پڑھوں گا، اب تو میں سپر ہیرو ہوں نا؟ حمد نے حوریہ کی گردن میں باہیں ڈال کر پوچھا۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور حمد کو اٹھا کر باتھ روم لے گئی، جہاں ایک اور امتحان اس کے انتظار میں تھا، اور وہ تھا حمد کو نہلانا۔ حمد بہت شرارتی بچہ تھا، ہر کام میں حوریہ کو بہت تنگ کرتا تھا، خاص کر کھاتے اور نہاتے وقت، یہ دونوں کام اسے بالکل پسند۔ بابا آج ڈنر میں کیا بناؤں؟ حوریہ نے کرنل صاحب کو چائے کا کپ پکڑا کر ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ کا دل کرے بیٹا، میں تو بس کچھ لائٹ سا ہی کھاؤں گا، آج لنچ میں بھی بہت زیادہ کھا لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج سیم کا فیوریٹ کچھ بنا لوں، حوریہ نے کہا۔ صبح ناشتہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کیا اس نے۔ ہاں بیٹا، میں بھی 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، وہ کچھ چپ سا ہے۔ کچھ بتایا اس نے تمہیں؟ نہیں بابا، میری تو اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے آفس میں کام کی ٹینشن ہو۔ بابا وہ میں نے کچھ سوچا ہے سیم کے بارے میں، اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، حوریہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ کرنل صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ بابا ماشاءاللہ سے سیم کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے اور جاب بھی بہت اچھی جاری ہے، تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم سیم کی شادی کے بارے میں سوچیں۔ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں خود بھی اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اہل آ جائے پھر اس کی شادی کرتے ہیں۔ بابا اہل پتہ نہیں کب آتے ہیں، تب تک کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے مناسب لفظوں میں بابا تک اپنا پیغام پہنچائے۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ کیسے دیر؟ آپ صاف صاف بتائیں، کرنل صاحب نے حیرانگی سے کہا۔ بابا وہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم سیم کے لیے ماہی کو مانگ لیتے ہیں، لیکن کل خالہ سے میری فون پر بات ہوئی تو انہوں نے باتوں باتوں میں ماہی کے لیے آئے ایک رشتے کا ذکر کیا۔ بابا ماہی بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم خالہ سے بات کر لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ حوریہ نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ وہ سیم کی پسند ماہی سے بھی واقف تھی اور بابا کی خواہش بھی جاننا چاہتی تھی، اس لیے آج اس نے بابا سے بات کر ہی دی۔ بیٹا کیا سیم نے آپ سے کچھ کہا ہے اس بارے میں؟ نہیں بابا، سیم نے کچھ بھی نہیں کہا، اسے اس معاملے کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ سراسر میرا ذاتی خیال ہے۔ بابا میں جانتی ہوں کہ آپ کا جھکاؤ پپو کی طرف ہے، اور پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا ہے کہ نینا اور سیم کے خیالات بہت مختلف ہیں، ان دونوں میں ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر ہے،
اور ویسے بھی نینا کو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا اور سیم ہم سب سے الگ نہیں رہ پائے. نینا اور ماہی دونوں ہی گھر کی بچیاں ہیں اور مجھے دونوں ہی بہت عزیز ہیں، لیکن ہمارے گھر میں نینا کو خود کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت پرابلم ہو گئی. نینا کے بہت سارے کزنز ہیں، اس کے چاچو کی فیملی کا مجھے ارادہ لگتا ہے نینا کے لیے، لیکن ماہی کے جوڑ کا سیم کے علاوہ کوئی کزن نہیں، اور میں نہیں چاہتی اتنی اچھی لڑکی کہیں باہر جائے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے باہر. ہوریا کی باتیں سننا کرنل صاحب نے بس سر ہلایا، بس ہاں میں سر ہلایا. بابا مجھے بس خالہ کی بات سن کر یہ خیال آیا، میں بس یہی چاہتی ہوں کہ اس گھر میں وہ لڑکی آئے جس گھر کو اپنا سمجھ کر جوڑ کر رکھے. باقی فیصلہ تو آپ ہی کریں گے، اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے امید ہے کہ سیم کو بھی پسند آئے گا. ہوریا نے ایک آخری کوشش بھی کر لی. وہ چاہتی تھی کہ بابا سے سیم کے حق میں فیصلہ لے کر اٹھے. بیٹا آج رات کا کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں بابا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ہوریا کرنل صاحب کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر حیران ہوئی. نہیں بیٹا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے تو مجھے غلط فیصلے سے بچایا ہے. اور کھانا اس لیے نہیں بنانا کیونکہ آج رات کا کھانا ہم سیم کی خالہ کے گھر کھائیں گے. بس آپ سیم سے بات کر لینا، پھر ہم آج ہی چلیں گے. کرنل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا. تھینک یو بابا، آپ بہت اچھے ہیں. سیم بس آتا ہی ہوگا، میں اس سے بات کرتی ہوں. مجھے امید ہے کہ اسے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہوریا کی بات سن کر کرنل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے. مما ہم چاچی سے کب ملنے جائیں گے؟ اب تو چاچو بھی آ گئے ہیں. حمد اپنے چھوٹے سے پلاسٹک کے بنے ہوئے گھوڑے پر بیٹھا ہوا جور رہا تھا اور ساتھ میں ہوریا کا سر بھی کھا رہا تھا. بیٹا ابھی تھوڑی دیر تک چلیں گے، ہوریا نے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے کہا. حمد کو تیار کرتے ہوئے اس کے منہ سے نکل گیا کہ وہ اس کی چچی دیکھنے جا رہے ہیں، اور تب سے لے کر اب تک وہ بس یہی بار بار پوچھ رہا تھا. ہوریا حمد کو یہ سب بتا کر بہت پچھتا رہی تھی. مما جلدی چلے نا، مجھے اپنی چچی دیکھنے جانا ہے. حمد اگر آپ نے ایک بار بھی اور جانے کا کہا تو میں آپ کو بالکل بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی. ہوریا کی دھمکی کام کر گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ضرور کام آئے گی. حمد کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں بولوں گا، لیکن آپ نے مجھے لے کر جانا ہے. میں اپنی چاچی دیکھوں گا. ٹھیک ہے بابا، اب آپ چپ کر کے ٹی وی دیکھو. مما نے بینگلز کیوں اتاری ہیں؟ مما آپ نے بینگلز کیوں اتاری ہیں؟ ایک اور سوال آیا. حمد بہت ہی کیوریس بچہ تھا اور بہت ذہین بھی تھا. چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی دیکھ کر بھی جلد سے جلد محسوس کر لیتا اور فوراً سوال پہ سوال کرتا رہتا. اسے ہر وقت کھیلنا اچھا رہتا تھا. سونے کے وقت تو بالکل بھی وہ نہ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا. جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے وہ ہوریا کے کاموں میں مداخلت کرتا. ٹی وی پر کسی بھی لڑکی کی کوئی چیز اچھی لگتی تو فوراً مما کو کہتا کہ آپ بھی ایسی لے لو، آپ بھی ایسے کپڑے پہنو، آپ بھی ایسے ڈریسز پہنو، یہ آپ پر اچھی لگیں گی. تو آپ دوسری پہن لیتی. بیٹا اس ڈریس کے ساتھ کی بینگلز نہیں ہے میرے پاس. مما جب پاپا آئیں گے نا تب میں ان سے کہوں گا کہ آپ کو ڈھیر ساری بینگلز لا دیں. مما پاپا کب آئیں گے؟ حمد کی بات پر ہوریا کا دل یکدم تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا. اہل کی واپسی کو تو وہ بھول ہی چکی تھی. حمد جاؤ دیکھو بابا کیا کر رہے ہیں. حمد کے سوالات سے بچنے کا یہی طریقہ ہوریا کے ذہن میں آیا. ہوریا کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا. اس نے ٹی وی بھی بند کر دیا. تبھی سیم آیا اور ہوریا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بابی حمد کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے حمد، ہم اس کی چچی دیکھنے جا رہے ہیں. کیوں تم خوش نہیں ہو کیا؟ آپ کو اچانک بیٹھے بٹھائے کیسے خیال آ گیا یہ؟ حمد نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا. بیٹھے بٹھائے نہیں آیا. کل میری سریا خالہ سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ ماہی کے رشتہ آیا ہے اور بہت جلد وہ اس کی شادی کر دیں گی. تو بس تبھی مجھے بھی یہ خیال آ گیا کہ سیم تو ماہی سے بھی بڑا ہے اور برسر روزگار ہوتے ہوئے بھی ابھی تک کنوارا گھوم رہا ہے. تو بس میں نے بابا سے کہا کہ مجھے میرے ہینڈسم سے بائی کے لیے دلہن لانی ہے. بس جلدی سے آپ اس کی کسی بہت اچھی اور پیاری سی لڑکی سے شادی کر دیں.
और बाबा ने कहा ठीक है, आज चलते हैं सैम की दुल्हन देखने। भाभी प्लीज़, यह सब बहुत जल्दी है, सैम नहायत संजीदगी से कहा। हुरिया को इस पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो इसे सच नहीं बता रही थी कि वो माही के घर जा रहे हैं। वो इसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। नहीं मेरे प्यारे भाई, अब हम मज़ीद नहीं रुक सकते, कहीं देर ना हो जाए, वरना अच्छी लड़कियों के रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। जो देर होनी थी वो तो हो चुकी, सैम ने हारते हुए लहजे में कहा। जब इसे माही के रिश्ते का पता चला तब वो काफ़ी चुप हो गया। अभी भी देर नहीं हुई, अभी तो हम घर बैठे हैं। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हमें बता दो, मैं बाबा से बात कर लूँगी। देर हो चुकी है भाभी, मैं जिसको लाइक करता था इसका रिश्ता हो रहा है, सैम ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा। तुमने कुछ कहा? क्यों नहीं, अगर तुम हमें बताते हो तो हम बात कर लेंगे। हुरिया ने भी अफसुर्दा होने की कोशिश करते हुए कहा। भाभी मैं भैया का वेट कर रहा था, मैं चाहता था कि वो खुद बाबा से बात करें, और ये सब बाबा के थ्रू हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि बाबा को लगे कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और इन्हें दुख हो। आपको तो पता है बाबा पुप्पो को कितना चाहते हैं, और इनका इरादा भी उधर ही था। भैया ने जब शादी की तो बाबा को बहुत दुख हुआ, और मैं दोबारा बाबा को वो तकलीफ नहीं देना चाहता। भाभी जो होना था वो तो हो गया, मैं इसे नहीं बदल सकता। आप प्लीज़ अभी कहीं मत जाइए, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी यह सब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज़ बाबा को अभी मना कर दें, प्लीज़, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा अभी हम तुम्हारी शादी नहीं करते, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना, अभी मंगनी कर लेते हैं, फिर बाद में जब तुम संभल जाओगे तो शादी कर लेंगे। नहीं भाभी प्लीज़, अभी कुछ ना बात और ना मंगनी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं सुरैया खाला को मना कर देती हूँ, हम आज नहीं आ रहे, और ये भी कह देती हूँ कि माही का जो रिश्ता आया है इसके लिए हाँ कर दें। हमारा लड़का तो राज़ी नहीं है, बेचारी माही इतनी अच्छी लड़की है, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई और पसंद है। हुरिया ने सैम की हालत पर तरस खाते हुए कहा। सैम तू इसके मुंह से माही का लफ्ज़ सुनकर ही हैरान हो गया। भाभी क्या कहा आपने? माही? आप माही की बात कर रही थी, आप माही की तरफ जा रही हैं? सैम ने बेयकीनी और कदरे बेकरारी से पूछा। जा रही थी, लेकिन अब नहीं जा रही। तुमने मना जो कर दिया, ज़रा मुझे माही का नंबर तो मिला देना, मैं इसे बता दूं कि हम नहीं आ रहे। बाबा को भी तुम्हारा फैसला सुनाना है। कितने खुश थे वो कि माही इनकी बहू बनेगी, लेकिन अब खैर तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगी। नहीं भाभी, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जाएं। और वो लड़की माही ही वो लड़की है, भाभी, सैम ने हुरिया की बात काटते हुए जल्दी से कहा, और हुरिया खिलखिलाकर हंस दी। हुरिया को हंसते देखकर सैम को अंदाज़ा हो गया कि वो इतनी देर से इसका मजाक उड़ा रही थी। आप सब जानती थी, फिर भी मुझे बेवकूफ़ बनाया, इतनी देर से मुझे तंग कर रही थी, बताया क्यों नहीं मुझे? सैम ने मसनूई गुस्से से कहा। थोड़ी देर पहले वाली अफसरदगी बिल्कुल गायब थी। हाँ मुझे सब पता था, बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम अपने मुंह से आकर मुझे बताते हो, लेकिन तुमने तो कुछ ना कहने की कसम खा रखी थी, और माही ने तो वैसे ही नहीं बोलना था। जो करना था मुझे ही करना था, आखिर मेरे भाई की खुशी का सवाल था। बस जब मुझे खाला के माही के लिए आने वाले रिश्ते का पता चला तो मैंने ही नहीं, लड़के वालों को हाँ कहने से रोक दिया, मना कर दिया, और बाबा से बात की और इन्हें माही के लिए राज़ी किया। हुरिया ने सैम के बाल बिगाड़ते हुए कहा। ओ भाभी, यू आर द ग्रेट, आई लव यू, यू आर द बेस्ट भाभी ऑफ द वर्ल्ड। भाभी आपको ये सब कैसे पता चला? I mean, मेरे और माही के बारे में। मैं क्या तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? मुझे सब नजर आता है, और समझ भी आता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और उधर तो बात मेरे इतने प्यारे भाई की थी, कैसे ना पता चलता है? जो तुम हर वक्त मुझे कहते रहते हो कि खाला के घर ले चलूँ आपको, वहाँ जाकर जो तुम माही को ताड़ते हो ना, वो सब को नज़र आता है। भाभी आप भी ना, बस क्या मैं भी बस शक्ल देखी थी अपनी, इतनी सी निकल आई थी। कितने परेशान थे तुम। भाभी मुझे नहीं करनी चाहती, जो हो गया मैं इसे बदल नहीं सकता। शुक्र करो वक्त रहते मुझे सब पता चल गया, वरना तुम तो खुद को और हम सबको माही की शादी के लोड
लड्डू खिलाने वाले थे। हुरिया ने सैम को चिढ़ाते हुए कहा, थैंक्स अगेन भाभी। खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे और मेरे बेटे को ट्रीट देनी होगी। बेचारा कब से चच्ची 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 कर रहा है। अच्छा, मैं बाबा को जाने के लिए कहती हूँ और तुम्हारा फेवरेट डिनर भी बना दिया है, गर्म करके खा लेना। ओके भाभी। हुरिया, हमद और कन्नर साहब के जाने के बाद सैम ने खाना गर्म किया। तभी डोर बेल बजी। सैम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द हाजिर होंगे इसी कहानी की दूसरी किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।